السلام علیکم۔ آج ہم چہارم کلاس کے سبق نمبر 6 کی صحت و صفائی کی وہ پڑھائی کریں گے۔ تو بچوں سب سے پہلے ہم وہ تلفظ سیکھ لیتے ہیں، یعنی کہ جو مشکل الفاظ ہیں جو ہمیں کتاب کے اندر سبق کے اندر نظر آئیں گے ان کو ہم پہلے سے ادا کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے لکھا ہوا ہے کوڑا کرکٹ، لوٹ پوٹ، سنبھل، خوردبین، افزائش۔ اسکول سے آتے ہی فہد نے بستہ ایک چارپائی پر پھینک دیا اور خود دوسری چارپائی پر لیٹ گیا۔ دونوں ہاتھ پیٹ پر رکھ کر وہ درد کی شدت سے لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ اس کی امی اسے ہسپتال لے جانے کی تیاری کر رہی تھیں کہ اتنے میں ماموں جان آ گئے۔ وہ ڈاکٹر تھے۔ انہوں نے فہد کو چارپائی پر سیدھا لٹایا، اس کے گھٹنے اٹھائے، ہاتھ سے اس کے پیٹ کے مختلف حصوں کا معائنہ کیا، پھر اسے دوا دی۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کی طبیعت ذرا بہتر ہوئی تو پوچھا، کیا کھا کر آئے ہیں؟ فہد نے کہا، اسکول کے باہر ایک ٹھیلے سے دہی بلے کھائے تھے۔ ماموں نے کہا، اچھا، پھر تو آپ بیماری کو خود ہی دعوت دیتے ہیں۔ جب تم اس طرح کی آلودہ چیزیں کھاؤ گے تو تمہارے پیٹ میں درد کیوں نہ ہو؟ فہد نے حیرت سے پوچھا، لیکن دہی بلے تو صاف تھے۔ ماموں نے مسکراتے ہوئے کہا، جہاں کھانے پینے کے ٹھیلے لگے ہوتے ہیں وہاں گرد و غبار ہوتا ہے، ہر طرف کوڑا کرکٹ بکھرا پڑا رہتا ہے۔ گندگی سے طرح طرح کے کیڑے مکوڑے، مکھیاں، مچھر اور جراثیم پیدا ہوتے ہیں۔ یہ مکھیاں گندگی پر بیٹھنے کے بعد جب کھانے کی چیزوں پر بیٹھتی ہیں تو جراثیم وہاں چھوڑ جاتی ہیں۔ ہم جب یہ چیزیں کھاتے ہیں تو جراثیم ہمارے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں اور ہمیں نظر بھی نہیں آتے۔ فہد کہنے لگا، ماموں جان، اتنی چھوٹی چیز جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی ہمیں بیمار کر دیتی ہے۔ ماموں مسکراتے ہوئے، جراثیم صحت کے دشمن ہیں۔ ان کو جیسے ہی موقع ملتا ہے انسانی جسم پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اس سے مختلف بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اب فہد کی طبیعت سنبھل گئی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کا بھائی عدنان اور بہن روبینہ بھی آ گئی۔ ماموں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ہماری زندگی کا دار و مدار جسمانی صحت پر ہے۔ صحت کے لیے اچھی غذا، کھلی اور تازہ ہوا اور صفائی نہایت ضروری ہے۔ بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے سب سے پہلے اپنے جسم کی صفائی ضروری ہے۔ عدنان نے کہا، ماموں جان، میرے جسم پر دانے کیوں نکل آتے ہیں؟ ماموں جان نے کہا، ہماری جلد میں بہت سارے باریک سوراخ ہوتے ہیں جنہیں مسام کہتے ہیں۔ یہ مسام اتنے باریک ہوتے ہیں کہ صرف خوردبین کی مدد سے ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ان مسامات سے پسینہ خارج ہوتا ہے۔ گرمی کی وجہ سے یا جسمانی مشقت اور ورزش کرنے سے بھی جسم سے پسینہ نکلتا ہے۔ پسینے کے ذریعے سے جسم کے بہت سے گندے اور فاضل مادے خارج ہو جاتے ہیں۔ اگر جلد کی صفائی نہ کی جائے تو باہر سے گرد و غبار اور اندر سے نکلنے والے فاضل مادے مسامات کو بند کر دیتے ہیں۔ بدن پر میل جم جاتا ہے، جسم پر پھوڑے پھنسیاں نکلنے لگتی ہیں اور خارش ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ طبیعت میں سستی اور کاہلی بھی پیدا ہونے لگتی ہے۔ جسم کو صاف رکھنے کے لیے نہانا ضروری ہے تاکہ پسینے کے ذریعے سے نکلنے والے مادے جلد پر جم نہ جائیں اور مسام کھلے رہیں۔ روبینہ نے کہا، ماموں جان، ہماری استانی نے بتایا تھا کہ ہمیں اپنے ماحول کی صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ماموں جان نے کہا، آپ کی استانی نے درست بات کی ہے۔ جسم کی صفائی کے ساتھ اپنے ارد گرد کی صفائی کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ جب تک ہم اپنے جسم کے ساتھ اپنے گھر، محلے اور بستی کی صفائی کا خیال نہیں رکھیں گے بیماریوں سے بچنا ممکن نہیں۔ فہد نے کہا، ماموں جان، اپنے جسم اور گھر کی صفائی تو ہم خود کر لیں گے، لیکن گلی، محلے اور بستی کی صفائی تو مشکل کام ہے۔ ماموں نے کہا، مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔
گلی محلے اور بستی کی صفائی کے لیے ایک تو بلدیہ والوں کو شکایت کر سکتے ہیں، اسی طرح وہ آ کر کوڑا اٹھا لیتے ہیں اور کھڑے پانی میں مچھر مار سپرے بھی کر دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ صفائی کے لیے مہم چلا سکتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کو اکٹھا کر کے خود بھی صفائی کر سکتے ہیں۔ عدنان نے کہا، ماموں جان، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بہت مفید معلومات دی ہیں۔ ہم اپنے جسم کی صفائی کے ساتھ ساتھ اپنے گھر، گلی، محلے کی صفائی کا پورا خیال رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو بچوں، آج ہم نے اس سبق سے کیا سیکھا؟ صحت کے لیے صفائی بہت ضروری ہے۔ ہمیں صاف ستھری غذا کھانی چاہیے اور اپنی جسمانی صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں اپنے محلے اور بستی کی صفائی کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ تو آپ نے اس کو اچھے سے پڑھ لینا ہے، یاد کرنا ہے، مشکل الفاظ کو جو ہے آپ نے لکھ لینا ہے۔ آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، کوئی چیز سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ مجھ سے لازمی جو ہے وہ کمنٹ کریں، میں انشاءاللہ آپ کی پوری جو ہے وہ مدد کروں گی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنا خیال رکھیں اور گرمیوں کو انجوائے کریں گھروں پہ رہ کر۔ اللہ حافظ۔